اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہماری جو درس قرآن کی مجالس ہوتی ہیں، ہفتہ وار جو ہمارا درس ہوتا ہے، تو آج الحمدللہ تعالی ہماری 41ویں مجلس ہے اور سورہ بقرہ شریف ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ ان 41 مجلسوں کے اندر 40 مجلسوں کے اندر ہم نے قرآن پاک کا تعارف، سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ شریف کی تفسیر ہم نے مکمل کی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ رکوع جس طرح میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورہ بقرہ شریف آپ نے پڑھی ہے مکمل، اس کی تفسیر آپ نے سنی ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ آل عمران ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سورہ بالاتفاق مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس کے اندر 200 آیات بینات ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف کی 7 آیات بینات، سورہ بقرہ شریف کی 286 اور سورہ آل عمران کی کل آیات بینات ہیں جن کی تعداد کتنی ہیں؟ 200 آیات بینات کی تعداد ہے۔ یہ سورت ذوالحرفین، حضور علیہ الصلوۃ نے اس کا ایک نام زہرہ بیان فرمایا ہے۔ اس کو سورہ کنز بھی کہتے ہیں، سورہ آل عمران بھی کہتے ہیں۔ یہ خزانہ ہے، کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، یہ حکمتوں کا خزانہ ہے، علم کا خزانہ ہے، اور باقی صاحب کو امتوں کے احوال کا خزانہ ہے، اس نسبت سے اس کو سورہ کنز بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جوڑا ہیں 2 صورتیں، یعنی سورہ بقرہ شریف اور سورہ آل عمران۔ جوڑے کا آپ مفہوم یہ سمجھ لیں کہ جوڑا جس وقت جوڑی آپس میں ملتی ہے تو اس سے کوئی بامقصد چیز جنم لیتی ہے، جس طرح میاں بیوی جوڑا ہوتے ہیں تو یہ جس وقت آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس کی ایک غرض و غایت ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ 2 صورتیں جس وقت آپس میں جڑتی ہیں تو اس کا ایک نتیجہ، ایک صورت آپ کے سامنے آتی ہے۔ صورتوں کے جو نام ہیں وہ بھی اس کی مناسبت بھی میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، آج پھر عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ شریف جو تھی تو اس کے اندر اس طرح تھا کہ بقرہ کا ذکر تھا، گائے کا ذکر تھا، اس کے ذبح کرنے کا ذکر تھا، تو اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہتے تھے۔ اور یہ جو سورہ آل عمران ہے اس کے اندر چونکہ آل عمران کا ذکر ہے۔ آل عمران کون ہے؟ عمران حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آل عمران کے اندر کون کون آ گئے؟ حضرت عمران آ گئے، حضرت مریم کے ابو، اور اسی طریقے سے ان کی گھر والی اینا ان کا نام ہے، وہ آ گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور حضرت یحییٰ آ گئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت یحییٰ کی جو امی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ، ان کا نام ابھی میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، وہ بھی آل عمران کے اندر داخل ہیں۔ تو ان کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہاں پر ذکر کیا، آگے آئے گا، تو اس نسبت سے اس سورت کو سورہ آل عمران بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے تو
بدر کے بعد جو حالات تھے یعنی غزوہ احد کے، ان کا بیان بھی موجود ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران سے جو عیسائیوں کی بستی تھی یمن کے اندر، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے جو 80 افراد کا اور بعض روایات کے مطابق 60 افراد کا جو قافلہ آیا تھا، تو اس کے رد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بعض مفسرین کے نزدیک 60 اور بعض مفسرین کے نزدیک 80 آیات بینات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے پاس آ کر مناظرہ کرنے لگے، کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ جانتے نہیں ہیں، امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا ہیں، اللہ ہے حضرت عیسیٰ، یا پھر وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر تین میں سے تیسرا ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی یہ تین مل کر اقانیم ثلاثہ جن کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وجود میں آتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس نے ارشاد اس کے جواب کے اندر فرمایا، وہ خلاصہ ابن جریر کی جو روایت ہے اس کا خلاصہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بیٹا ہوتا ہے نا، اس کے اندر والد کی خصوصیات ہوتی ہیں، باپ کی خصوصیات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے مان لیا کہ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات حی القیوم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات احتیاج سے پاک ہے، اور یہ ساری صفات حضرت عیسیٰ میں موجود ہیں، یعنی وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، بازاروں کے اندر جاتے نہیں تھے، کھانا پینا ان کی زندگی کے اندر شامل نہیں تھا؟ جی بالکل تھا۔ کیا وہ حی القیوم ہیں؟ نہیں ہے بالکل، یعنی ان کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، یعنی خود زندہ ہے، اور باقی کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان سے چھیننا چاہے، واپس لینا چاہے، لے سکتا ہے۔ تو ان روایات کا خلاصہ یہ کہ یہ ساری صفات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دلائل ارشاد فرما کے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوتے تو وہ صفات ان کے اندر موجود ہوتی، لہٰذا تم خود بھی اس چیز کے منکر ہو کہ ان کے اندر وہ صفات موجود نہیں ہیں، تو کس لحاظ سے تم ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو؟ تو پھر اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ابتدائی آیات بینات نازل فرمائی ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیں، یہ تو ہو گیا نا سورہ آل عمران کا مختصر تعارف، بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے کہ آپ لوگ جو ہیں تو اس کو سمجھ جائیں۔ بہرحال چلو ابتدائی جو مضامین ہیں وہ اس صورت کے اندر آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس آیت کے اندر، یعنی اس صورت کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے واضح اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، خالق کائنات نے جو ضابطہ عطا فرمایا ہے، وہ ضابطہ ایک ہی ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اور اس ضابطے کا نام کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مودودی صاحب نے بڑی زبردست اس کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ دین سے مراد طریق زندگی ہے، دین سے مراد زندگی گزارنے کے اصول ہیں، اور وہ ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ دین اسلام۔ زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، جو ضابطہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت فرمایا، وہ دین اسلام ہے۔ اس دین کے جو اساسی عقائد ہیں اور بنیادی جو اصول ہیں، وہ زمانے کے بدلنے سے نہیں بدلتے، کیونکہ جس فطرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پوری زندگی کے اندر کوئی بھی زمان ہو، انسان کی فطرت بحال ہی ہوتی ہے، اپنے حال کے اوپر قائم رہتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سب کا دین کیا رکھا ہے؟ اسلام۔ سارے انبیاء کا دین، بنیادی جو اصول تھے اللہ تعالیٰ کی توحید کے، رسالت کے، سب ایک ہی تھے، ان کے اندر کسی زمانے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ باقی جو احکام ہوتے ہیں تو وہ حالات اور واقعات کی مناسبت سے ہوتے ہیں، یعنی جس زمانے کے اندر جو ضرورت ہوتی ہے، شریعت کے احکام جو ہیں وہ مختلف، یعنی فروعات کے اندر انبیاء کی جو شریعت ہے ان کے اندر اختلاف ہے، اصول کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ دین انسانی عقل کی اختراع نہیں ہے، یعنی اس طرح نہیں ہوا کہ کسی شخص نے اپنے ذہن سے کوئی چیز ایجاد کی ہے اور آپ کو ایک دین دے دیا ہے۔ نہیں، یہ دین کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے دین اور مذہب کے نام کے اوپر وحدت کو
پارا پارا کرنے والے جو محرکات تھے، یعنی امت مسلمہ کی وحدت کو جو ٹکڑے کرنے والے محرکات تھے، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کاری ضرب لگائی ہے، اور وحدت انسانیت کے لیے، وحدت انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اصول اور بنیاد آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں، تو وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی دین کے داعی تھے، ایک ہی دین کی طرف انہوں نے بلایا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ایک دین کی طرف انہوں نے بلایا ہے۔ اور ہر نبی نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے جو رسول تھے، جو کتابیں تھیں، ان کی تصدیق کی ہے کہ مجھ سے پہلے بھی فلاں فلاں انبیاء، فلاں فلاں رسول تشریف لا چکے ہیں، ان کی میں تصدیق کرتا ہوں، میرے پاس جو کتاب ہے یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اور بعد میں آنے والے جو رسول ہیں ان کی بشارتیں بھی دیتے رہے، جیسا کہ آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہاں پر میں آپ کو یہ تفصیل بتاؤں گا کہ انبیاء علیہ السلام اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق، کتابوں کی تصدیق کرتے رہے اور بعد میں آنے والوں کی بشارتیں سناتے رہے۔ پھر آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس تشریف لائیں، تو اس صورت کے اندر کیا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے تورات اور انجیل کی تصدیق فرمائی ہے کہ وہ کتابیں برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگرچہ تم نے اس کے اندر تغیر و تبدیلی کر دی ہے، لیکن تورات واقعی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی، انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو عطا فرمائی۔ پچھلے جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے تھے، کتابیں گزری تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تصدیق فرمائی، لیکن بعد میں آنے والے، چونکہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کے اوپر ختم فرما دی تھی، اس لیے جو بعد میں آنے والے تھے تو ان کے متعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل الیک من قبلک، جو پہلے گزرے نا ان کی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تصدیق فرمائی، لیکن اس کے بعد بات کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کر دیا؟ نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ پچھلی جو صورت تھی، یعنی سورہ بقرہ شریف تھی، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زیادہ تر جو رخ تھا وہ یہودیوں کی طرف تھا، ان کے عقائد کا اللہ نے ذکر کیا، ان سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا، اس عہد و پیمان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان کی طرف جو احکام بھیجے ان کا ذکر تھا، ان کے نبیوں کا ذکر تھا، باقی ان کا ذکر تھا۔ اور اس مقام کے اوپر یعنی سورہ آل عمران کے اندر زیادہ تر روح سخن کون ہے؟ عیسائی، کرسچن۔ اس صورت کے اندر زیادہ ذکر کس کا تھا؟ یہودیوں کا۔ اور یہاں پر کیا تھا؟ زیادہ ذکر کس کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ وہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ شریف میں مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ ان سے لڑیں، کیونکہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، انہوں نے تمہارے اوپر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ یعنی جہاد کا سبب کیا ہے؟ ظلم کرنا، تو جہاں پر ظلم ہوگا تو وہاں پر جہاد ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اجازت دے دی ہے جہاد کی، تو اس کے بعد جنگیں شروع ہو گئی ہیں، جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جنگ بدر لڑی گئی ہے۔ جب جنگ بدر لڑی گئی ہے تو اب اس طرح کفار کی جو شوکت تھی وہ ٹوٹ گئی ہے، ان کے بڑے بڑے خناس مارے گئے ہیں، بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، تو نتیجہ اس کا نکلنا تھا، یعنی ہر ایکشن کا کیا ہوتا ہے؟ ری ایکشن ہوتا ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلنا تھا۔ نتیجہ کیا تھا کہ وہ غصے سے ان کی جو انتقام کی آگ تھی وہ بھڑک اٹھی ہے، تو پھر انہوں نے چڑھائی کر دی ہے مدینہ پاک کے اوپر، اور پھر کیا ہوا ہے؟ وہاں پر احد کی لڑائی ہوئی ہے۔ اور احد کی لڑائی کے اندر یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ابتدا کے اندر مسلمان کیا تھے؟ باری تھے، یعنی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما رہا تھا، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ کچھ صحابہ پاک تھے، نوجوان تھے، تو جلد بازی کے اندر انہوں نے سمجھا کہ اپنا اجتہاد انہوں نے کیا ہے، ہاں، انہوں نے جس آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 60 تیر اندازوں کے ساتھ جس درے کے اوپر ان کو مقرر فرمایا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی نوچ لی جائیں، پرندے کھانا شروع ہو جائیں، تب بھی تم نے اس درے سے نہیں ہٹنا ہے۔ تو اب انہوں نے دیکھا ہے، وہ کہنے لگے کہ چلو اب مسلمان جیت گئے ہیں، تو یہ حکم تو ہمیں تب تھا، یعنی جس وقت لڑائی ختم، اب تو چونکہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔
تو اس کے نتیجے کے اندر پھر کفار نے پلٹ کے حملہ کر دیا اور میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مسلمانوں کے کیا ہوا، نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہاں پر ہمارے مسلک اہل سنت کے ایک بڑے اچھے عالم دین ہیں غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم سے صحابہ پاک ہٹے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ارشاد فرمایا تھا اس طرح وہ نہ کر سکیں، تو دیکھیں کتنی بڑی ناکامی کا سامنا انہوں نے دیکھنا پڑا۔ یعنی بظاہراً ان کو ناکامی کہیں، باقی تو پھر بعد میں آنے والی جو زندگی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو ہوا ہے تم سے معاملہ یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کسی وجہ سے نیچے گرتا ہے تو پھر سبق اٹھا کے پھر آگے زندگی میں وہ غلطی بندہ نہ دہرائے، تب آگے زندگی کے اندر کامیابی ملتی ہے۔ تو اب اس طرح ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم پورا نہیں کیا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی بظاہر نافرمانی ہوئی ہے نہ، تو کتنی بڑی آزمائش سے انہیں گزرنا پڑا سختی سے۔ تو اب دیکھیں نا، جس وقت کروڑوں مسلمان اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں احکام کو کیا کرتے ہیں کہ اپنے پاؤں تلے رون کے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں، تو بتائیں پھر مسلمانوں کو کتنی بڑی ذلت اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کافر کیا ہیں؟ غالب ہیں، اور مسلمان پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومت ہے۔ آپ فلسطین کو دیکھ لیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ شام کی صورتحال کو دیکھ لیں، کشمیر کی صورتحال کو دیکھ لیں، روہنگیا کے مسلمانوں کی صورتحال کو دیکھ لیں، عرب کو دیکھ لیں، وہ سجدہ بھی نہیں کرتا ہے امریکہ سے پوچھے بغیر۔ امریکہ سے اس کو اجازت، امریکہ اجازت، وہ ان کا جو خدا ہے وہ اجازت ان کو دیتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے وسائل امت مسلموں کو عطا فرمائے، تیل کی طاقت ہمارے پاس ہے، دیگر معدنیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ میں یہاں سے آپ سبق حاصل کریں کہ صحابہ پاک کی زندگی کے اندر وہ بھی انہوں نے اجتہاد کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا حکم اس وقت کے ساتھ خاص طور چونکہ فتح ہو گئی ہے، تو دیکھیں بظاہراً ان کو کیا ہوا کہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی، لیکن پھر یہاں پر دیکھیں کہ ہزاروں لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں فرامین کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ناکامیوں کے سامنے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقام کے اوپر جو یہودی تھے اور جو منافق تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا پردہ بھی چاک کیا ہے کہ اے مسلمانوں تم سمجھ جاؤ یہ تمہارے بڑے دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، کہ یہ کس قسم کی سازشیں کرتے ہیں۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے نا، اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں اپنے مقام جو ہمارا منصب ہے اس مقام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ تم کیا امت ہو، کون سی امت ہو؟ خیر الامم ہو، تمام امتوں سے بہتر ہو۔ تو اس لیے تمہاری ڈیوٹی بھی بڑی ہے، تمہاری ذمہ داری بھی بہت باری ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ ساری نوع انسانی کے لیے تم نے ماڈل بننا ہے، ساری نوع انسانی کے لیے تم نے رول ادا کرنا ہے، تم نے قوموں کی امامت کرنی ہے، تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، حسد رکھو اور منافقت کا شکار ہو جاؤ۔ جب تم حسد رکھو گے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا کہ تمہاری آپس میں تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر آپس میں تم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ رکھا ہے، یعنی اتفاق اتحاد، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی اقوام عالم کے اندر تم سرخرو رہو گے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ معاشی ناہمواری جو ہوتی ہے نا، معاشرے کے اندر معاشی ناہمواری، تو یہ سارے نظام کو درم برم کر دیتی ہے۔ جس بندے کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملے، آپ بے شک اس کو نصیحت کرتے رہیں، وہ کیا کرے گا؟ آپ کی نصیحت اس کے اوپر کیا اثر؟ کسی قسم کی نصیحت اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، معاشرے کے اندر اگر معاشی انصاف ہو تو پھر جو کچھ آپ تبلیغ دین کی کریں وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندے کو آپ کتنا سبق پڑھائیں لیکن اس بیچارے کے پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس نے سب سے پہلے تو اس کا انتظام کرنا ہے، تو جب اس کو ملے گا کچھ نہیں تو اس نے کیا کرے؟ وہ چوری ہی کرے گا۔ تو یاد رکھیں، معاشی ناانصافی کیا کرتی ہے؟ سارے نظام کو درم برم کر دیتی ہے۔ اور اس معاشی ناانصافی کی وجہ پتہ ہے سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ معاشی ناانصافی کی ہے سود۔ تو اس مقام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی پیچھے گزر گیا ہے نا کہ سود کھانے والے کتنے گندے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، اس کے رسول کی ذات اقدس کے ساتھ جنگ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر یہاں پر سود کے معاملے کو دہرایا کہ خبردار اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہاں پر ایک بات آپ اور یاد رکھیں، بڑی اہم ہے۔
وہ یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، ٹھیک ہے، یا تین خداؤں میں سے ہے کہ یا ان کی والدہ جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، جو سراسر اللہ تعالیٰ کی توحید اور تنزیہ کے خلاف ہے۔ قرآن توحید کا سب سے بڑا مبلغ ہے اور قرآن توحید کا سب سے بڑا داعی ہے، تو اس نے اس باطل عقیدے کی تکذیب کی ہے کہ یہ تمہارا عقیدہ جو ہے یہ غلط ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے توحید بیان کرتے ہوئے یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کی جو شانیں تھی، جو مرتبہ تھا، جو مقام تھا، اس کو بھی ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میری بات آپ سمجھ، یعنی توحید بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معاملات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں، ان کی جو شان تھی، جو عظمت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی شانیں بیان کرنا، نیک لوگوں کی عظمتیں بیان کرنا، ان کی رفتیں بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور انداز تبلیغ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جن کی توحید مکمل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بے ادبیاں کر کے، یعنی ان کی توحید کا تکملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں ولیوں کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے جیسا بشر ثابت کیا جائے، ان کی ذات اقدس سے نقص نکالا جائے اور اس قسم کی باتیں کی جائیں تو توحید مکمل ہوتی ہے۔ جبکہ قرآن نے یہودیوں عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد بھی کیا ہے اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اس طرح نہیں ہے، وہ اللہ روح اللہ ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، یعنی کلمت اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ اور ویسے فرشتہ آتا ہے، وہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ روح پھونکتا ہے اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے باپ کو بنایا ہوتا ہے کہ باپ اس طرح کرتا ہے کہ نکاح ہوتا ہے، پھر نکاح کے بعد اس طرح کہ خامن بیوی کے پاس جاتا ہے، پھر وہ جو پانی صحبت ہوتی ہے، جو پانی ہوتا ہے وہ 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد پھر وہ خون کے لوتھڑے کے اندر تبدیل ہوتا ہے، جمع وہ خون کے اندر تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن بعد وہ لوتھڑا بنتا ہے، اس طرح 120 دن گزرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، 120 دن گزر جاتے ہیں، پھر وہ روح پھونکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا رزق، شقاوت، سعادت، وہ جو 4 چیزیں بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، یہ ثواب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اس وجہ سے ان کو روح اللہ کہتے ہیں، کلمت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے ان کو پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی شان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھیں وہ ان یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی توحید، انبیاء علیہ السلام کی توہین کر کے، نیک لوگوں کی توہین کر کے توحید بیان نہیں کی جاتی۔ توحید یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کو بھی بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیس ہے، جو تنزیہ ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اس کے نیک بندوں کی عظمتوں کو بھی بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ اس طرح ہو گئے کہ یہاں پر جو ابتدائی تعارف تھا اور یہاں پر جو آنے والے مضامین تھے وہ مکمل ہو گئے، اب مختصر میں آپ کو ترجمہ، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلی نشست میں ہی کریں گے، صرف ابتدا کے اندر آپ یہ سن لیں کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، ٹھیک ہے، زندہ ہے، الحی القیوم، زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ قیوم کا کیا معنی ہے؟ حی، زندہ ہے اللہ تعالیٰ، اور ساری کائنات کے اندر ایک ایک ذرے کی زندگی کس کے سبب سے؟ اللہ تعالیٰ کے سبب سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم۔ سورہ بقرہ شریف کا آغاز بھی کس سے ہوا تھا؟ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات میں سے۔ حروف مقطعات کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے متعلق ہم اہل سنت کا نظریہ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے درمیان کیا ہے؟ راز ہیں۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے یعنی اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ بھی حروف مقطعات کا معنی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ حروف مقطعات کا معنی جانتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ حق سے کیا مراد ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے حجت اللہ البالغہ، اللہ تعالیٰ کی دلیل، بہترین دلیل، واضح دلیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے واضح دلیل کے ساتھ۔ اور حق کا جو مفہوم امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حق کیا ہے؟
یعنی کوئی قول کوئی فعل جو وقت کی ضرورت کے مطابق ہو، بلکہ اس طرح کرتا ہوں، میں آپ کو ابتدا سے ہی سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے، اور اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو، اور اس وقت پایا جائے کہ جب اس کی ضرورت ہو. یہ حق کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، حق کیا ہوتا ہے؟ ضرورت کے مطابق ہو، یعنی جتنا ہو اور جیسا چاہیے، جتنا چاہیے اور جیسا چاہیے ویسا ہو، اور جس وقت اس کی ضرورت ہو وہ پایا جائے. کوئی قول کوئی فعل جتنا چاہیے جیسا چاہیے اتنا پایا جائے، اس طرح پایا جائے، اور وقت کے مطابق ہو، یعنی جتنی ضرورت ہو، جس وقت ضرورت ہو اس ضرورت کے مطابق ہو. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اسی طرح ہے. جتنا جو کچھ ضرورت ہے احکام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسان کی جو فطرت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمایا. جو حالات پیش آتے رہے اس کے مطابق وقت کی جو ضرورت تھی اس کو پورا کرتے رہے. مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، فرمایا یہ تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اتاری اس نے تورات اور انجیل. کیا اتاری ہیں؟ تورات اور انجیل. اب تورات کیا ہے اور انجیل کیا ہے؟ بس یہی آخری بات ہے. اس کو آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، پھر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو رہ گئے انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بیان کریں گے. دیکھیں، تورات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی ہے، اور انجیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. تورات کا تعارف میرا ایک بیان ہے تھوڑی سی دیر کا ہی، 14-15 منٹ کا ہے، وہ ہمارے پیج کے اوپر موجود ہے. میں اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وائرل کر دوں گا، اس کو میں شیئر کر دوں گا. وہ بھی جو ہمارے دوست احباب سننا چاہیں وہ سن لیں. اور مختصراً میں یہاں پر بھی عرض کرتا ہوں، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو باتیں رہتی وہ بعد میں کروں گا. فی الحال اتنی بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تورات 40 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. 40 سال کے عرصے میں، وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. فی الحال آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں. اس کے اندر کچھ احکام وہ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تختیوں کے اوپر لکھے ہوئے ان کو عطا فرمائے. کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تختیوں کے اوپر لکھے ہوئے تھے، الواح کی صورت کے اندر تھے. ٹھیک ہے، ہاں، الواح کے اوپر کیا تھے؟ لکھے ہوئے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا کن کو عطا فرمائے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کو عطا فرمائے. وہ لکھے ہوئے موجود تھے. اور یہ دیکھیں، یہ لکھتے ہیں نا کہ تورات سے مراد وہ احکام ہے جو حضرت موسیٰ کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران ان کے اوپر نازل ہوئے. ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے. 10 احکام کون تھے؟ جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے دیے تھے. باقی ماندہ احکام کو اللہ تعالیٰ نے باقی کو کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر 12 نقلیں بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے ان کو عطا فرمائے. یعنی 10 احکام وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے نازل فرمائے. باقی اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعے آتے رہے، حضرت جبریل وہی لے کر آتے رہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوائے اور ان کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیے. وہ تورات کہلاتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے ان کی نقلیں کروا کر کیا کیا کہ ان کے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا، یعنی 12 قبیلوں کو عطا کر دیں. اب اس بات کو آپ سمجھ، اور اس کا نام تورات تھا. تورات کے متعلق یاد رکھیں، اگر اس کو کہیں، بعض علماء کہتے ہیں یہ اردو کا لفظ ہے اور یہ توریہ سے ہے، یعنی اشارہ کنایوں کے اندر بات کرنا، اشاروں کے اندر. تو اس تورات کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ مثالیں بیان فرمائی ہیں، زیادہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے اس کو تورات کہتے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شریعت. تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے شریعت. اس کا معنی ہوتا ہے شریعت. اور اکثر علماء یہی کہتے ہیں دوسرا معنی ہی ٹھیک ہے، یعنی تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی شریعت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. اب اس طرح کے نقلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو ایک کاپی کر کے دے دی کہ ٹھیک ہے تم اپنے پاس رکھو اس کا نام تورات ہے. تو یہ محفوظ رہی. کس وقت تک محفوظ رہی؟ جس وقت تک بخت نصر نے یروشلم کے اوپر حملہ نہیں کیا. اور یہ جو یہودی تھے ان نے اس تورات کی حفاظت نہیں کی. جس طرح لاپرواہی کے اندر اس طرح نا کسی چیز دیکھیں نا، کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، بندہ گھر کے اندر اس کے لیے الماری بنواتا ہے، باقاعدہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے کہ یہ نایاب چیز ہے. تو انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی. تو اب کیا ہوا؟ بالکل. اچھا،
ان کی غفلت اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کائن، یعنی ہیکل کے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں، قوم کے سب سے بڑے پیشوا ہوتے ہیں، خلقیہ کو ایک جگہ تورات رکھی ہوئی مل گئی، اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا۔ عجوبے کی طرح، یہ بڑی نایاب چیز ہے۔ شاہی منشی نے اسے لے کر دربار کے سامنے پیش کیا، جیسے ایک عجیب انکشاف ہوا ہو۔ یہ سلاطین کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم کو فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں تاکہ نسیان کے اندر رکھے ہوئے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے، سب کو کیا کیا؟ گم کر دیا۔ اب تورات گم ہو گئی۔ پھر جب عزرا کائن، اس کا نام عزیر تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی جس وقت ان کو وہ قیدی بنا کے لے گئے تھے نا، تو یہ جس وقت اس زمانے کے اندر پھر کچھ عرصے بعد، یعنی برسوں کے بعد، جس وقت یہ لوگ واپس آئے، یعنی بابل کے اندر یہ اسیر تھے نا، قیدی تھے نا، تو یہ واپس آئے تو دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا۔ تو عزرا نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم سب میرے پاس بیٹھ جاؤ اور بنی اسرائیل کی تاریخ مرتب کرتے ہیں، جو بائبل کی پہلی 17 کتابوں کے اوپر مشتمل ہے۔ کتنی کتابوں کے اوپر؟ 17 کتابوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 4 باب ہیں: خروج، اخبار، گنتی اور استثناء۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے اوپر مشتمل ہے، اور اس سیرت ہی کی تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات حسب معمول درج کر دی گئی ہیں جو عزرا اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکی تھی۔ تو پس تورات اور منتشر اجزاء کا نام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے اندر بکھری ہوئی ہیں۔ جس طرح آپ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں نا، کہانیاں نا، تو ان کے اندر کوئی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا، قرآن کی آیت آ جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فلاں کا یہ قول ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو موجودہ تورات ہے، تو اس کے اندر کہیں تورات کی آیات پائی جاتی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کہیں پر منتشر بکھرے ہوا اجزاء جو اس موجودہ کتاب بائبل کے اندر ہیں نا، تو ان کو تورات کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ ایک سٹوری بک ہے، یعنی آپ اس کو کہانیوں کی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہانیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر کہیں تورات کی آیات بینات پائی جاتی ہیں، اور وہ جو آیات ہیں نا تورات کی، اس کو آپ جمع کریں ایک جگہ کے اوپر نا، اور قرآن سے اس کا مقابلہ کریں تو قرآن اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ یعنی کہیں پر آپ کو معمولی اختلاف نظر آئے گا، لیکن وہ بھی مودودی صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر مطلب یہ کہ وہ دل سے بغض اور حسد نکال کے نا اچھے انداز کے اندر اس کو ڈیبیٹ اور مباحثہ کیا جائے تو وہ جو معاملات ہیں وہ بھی دور ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے نا، تورات اللہ نے ہی نازل فرمائی ہے نا، تو جو حقیقی آیات بینات ہیں قرآن تو ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سارے انبیاء کا ضابطہ ایک ہی تھا، دین ایک ہی تھا، کیا؟ اسلام۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ جو تورات ہے، یہ تورات جو کتاب آپ کو بائبل مقدس نظر آتی ہے نا، کتاب مقدس، اس کے اندر بکھرے ہوئے اجزاء ہیں، اس کے اندر بکھرے ہوئے اجزاء ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو انجیل ہے، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے الہامی خطبات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو نازل فرمائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری تقریباً 2.5 یا 3 برسوں کے اندر ارشاد فرمائیں۔ وہ کلمات طیبات، یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی زندگی کے اندر لکھے گئے تھے، یعنی ارد گرد جو بیٹھنے والے لوگ تھے انہوں نے لکھ لیے تھے، یا بعد میں لکھے گئے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں نے نوٹ کر لیے، اور ممکن ہے کہ سننے والے متقدمین نے ان کو زبانی یاد رکھا ہو، یعنی اس طرح بھی ممکن ہے کہ لوگوں نے لکھ لیا، اور اس طرح بھی ممکن ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جو الہامی کلمات تھے انجیل، ان کو زبانی یاد رکھ لیا ہو۔ بہرحال جب ایک مدت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے اوپر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، رسائل لکھے گئے ہیں، تو ان تاریخ بیان کے ساتھ ساتھ وہ ارشادات اور خطبات بھی ارشاد کر دی گئے جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے پہنچے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو تورات اور انجیل کا مختصر تعارف، چونکہ باقی بات میں رہتی ہے میں مکمل تو نہیں کر سکا، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ، تورات حضرت موسیٰ کو اللہ نے دیے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ جو تھے نا، وہ ساری اصل جو، یعنی یہ جو کتاب ہے نا، اس کو ہم اللہ کی کتاب نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر بکھری موتی پڑے ہوئے ہیں۔ کہیں پر انجیل اصل آپ کو نظر آئے گی، ایک آیت نظر آئے گی، پھر کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر 2 آیات آپ کو نظر آئیں گی، پھر کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ساتھ ان کی تاریخ بھی ہے، کچھ باتیں سچی ہیں، کچھ ایڈ کی گئی ہیں، کچھ علاقی ہیں، وہ بھی موجودہ دور کے جو
پروفیسر ہیں یعنی عیسائی اور یہودی، ان دونوں نے جو کچھ کہا ہے کہ موجودہ تورات موجودہ بائبل کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اگلی نشست کے اندر سناؤں گا۔ لیکن سادی سی بات یہ یاد رکھنا ہے کہ تورات اور انجیل یہ جو آپ کو بائبل مقدس نظر آتی ہے یہ سٹوری بک ہے، ان کے اندر کہیں کہیں پر تورات اور انجیل بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی شکل میں پائی جاتی ہے، موجود ہے۔ بس انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی گفتگو بھی کریں گے، یہ جو آج رکوع پڑھا ہے یہ بھی رہ گیا ہے، بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ وقت کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔